وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا نور الله اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے درس قرآن اور تفسیر قرآن کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا قرآن اور صاحب قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء حق اہل حق نے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہیں اور جو اس کی وضاحت فرمائی ہے، ہمیں اس کے مطابق ہی قرآن پاک سے روشنی لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر گمراہ بد مذہب سے اہل سنت جماعت کے ہر فرد کو مامون و محفوظ فرمائے۔ اللہ جل وعلا قرآن مجید قرآن رشید میں فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون، نون اور قلم کی قسم اور قلم کے لکھے ہوئے کی قسم، ما انت بنعمت ربی مجنون، اللہ کے رسول آپ اپنے رب کی نعمت پر مجنون نہیں ہیں، بے شک آپ کے لیے تو لا اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر ہے، بے انتہا خبر ہے، اجر ہے، نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں۔ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات پاک ہے کہ جب آپ پہ اعتراض ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جاتی، آپ خاموش رہتے تو خالق کائنات جل وعلا آپ کی طرف سے جواب دیتا۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جب انہیں تکلیف دی جاتی، ان کا انکار کیا جاتا تو پھر وہ جواب دیتے، لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے اور اللہ کے یہاں پر یہ مقام و مرتبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے، گستاخی کرتے، حضور کو صداتے، تکلیف دیتے تو حضور خاموش رہتے، وہ خالق کائنات قرآن نازل فرما کر ان ظالموں کو رد کرتا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیتا۔ اب یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک مجنون کہا، نعوذ باللہ من ذالک، تو ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، آپ خاموش ہیں، آپ کافروں کے اس بکواس کا خود جواب نہیں دے رہے جو آپ کو مجنون کہہ رہی ہیں، تو اللہ جل وعلا قرآن نازل فرما کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کا دفاع فرما رہا ہے اور حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرما رہا ہے۔ انداز دیکھو، اللہ فوراً یہ نہیں فرماتا کہ ان بدبختوں نے کہا ہے کہ آپ مجنون ہیں اور میں آپ کا مالک، آپ کا خالق کہتا ہوں کہ مان اپنی نعمت رب مجنون، آپ اپنے رب کی نعمت پر مجنون نہیں ہیں، بلکہ اللہ جل وعلا پہلے قسمیں یاد فرماتا ہے۔ اب یہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ یقیناً جس کا ایمان نہیں ہے وہی پریشان ہے، جس کا ایمان ہے وہ کہتا ہے اور رسول اللہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ نے اپنے محبوب کی شانیں ہائی لائٹ کی ہیں اور اللہ نے اپنے محبوب شانیں دی ہیں اور اللہ اپنے محبوب کا مداح ہے اور اللہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے اور ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ اپنے محبوب پہ رحمت نازل فرما رہا ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمہ بخاری میں لائے کہ اللہ کا درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے، امام ابو العالیہ نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے اللہ پاک اپنے محبوب کی ثنا کرتا ہے، اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ تو اس لیے امام علیہ السلام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا تھا کہ رضا کب یہ جب خدا خود ہے مداح مصطفیٰ پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدح مصطفیٰ۔
جب خدا خود حضور کا مداح ہے، حضور کی تعریف کرنے والا ہے، حضور کی مدد کرنے والا ہر گھڑی ہر لمحہ، پھر تم سے کیسے ممکن ہے کہ تم حضور کی مدد کر سکو؟ اور شاہ ساتھی فرماتے ہیں یہ فسوت کنت ساتھی نا تمام، کہ شانے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ترا عز لولاک تمکین بسس تو تا یاسی تو سنائے تا یاسین بسس، کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے تو لولاک، آپ کی عزت کے لیے لولاک کا تاج ہی کافی ہے کہ اللہ پاک میں آدم اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا، میں تجھے پیدا نہ کرتا، میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، میں افلاک کو پیدا نہ کرتا، میں زمین کو پیدا نہ کرتا، میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، دنیا والوں کو پیدا نہ کرتا، محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا ہے آدم، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اگر انہیں پیدا نہ کرتا، جسے بھی پیدا کیا ہے، جسے بھی بنایا ہے، انہی کی تو فعل سے بنایا ہے، انہی کے صدقے بنایا ہے۔ تو شاہ سعدی فرماتے ہیں ترا عز لولاک تمکین بسس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت کے لیے، آپ کی شان و مرتبے کے لیے لولاک کا تاج ہی کافی ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں ترا عز لولاک تمکین بسس تو تا ثنائے تو تا یاسین بسس، اور آپ کی تعریف کے لیے تو یاسین و طٰہٰ ہی بس ہیں کہ اللہ نے آپ کو طٰہٰ بھی فرمایا، اللہ نے آپ کو یاسین بھی فرمایا ہے، آپ کی شان کے لیے تو اتنی کافی ہے۔ بوستان سعدی میں آپ حضور کی شان لکھتے ہوئے جب آخر بھی آتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں، چے وصف کن سعدی نہ تمام، کہتے ہیں سعدی نہ تمام آپ کا کیا شان بیان کرے، کیا تعریف کرے آپ کی، کیا وصف آپ کا بیان کرے، اور میں تو نہ تمام ہوں۔ شانے بھی بیان کرتے ہیں، پھر اس کا بھی اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ کوئی حضور کی کمال کو شان جان ہی نہیں سکتا، وہ خالق ہی کائنات، خالق کائنات ہی ہے جو جانتا ہے کہ ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اس نے دیا ہے، اور اسی کے ہاں ان کی حد ہے، مخلوق کے ہاں کہ کوئی خانتی نہیں ہے ان کی، اللہ جانتا ہے کتنی حد ہے، کتنا اس نے دیا ہے، اس لیے کوئی تول نہیں سکتا، بس بول سکتا ہے، منہ کھول سکتا ہے لیکن تول نہیں سکتا، اللہ جانتا ہے کتنا دیا ہے۔ اب وہی مالک ہے جس نے دیا ہے، وہ ہر گھڑی حضور کی شان بیان کرتا ہے، ہر گھڑی ان کی تعریف کرتا ہے۔ اور جب محبوب پہ اعتراض ہوا ان ظالموں نے یہ کہا تو اللہ پاک نے فوراً یہی جواب نہیں دیا بلکہ پہلے قسمیں یاد فرمائیں، اور محبوب کی پھر اس شان کے والے سے بھی اللہ پاک نے خود گواہی دی، اور پھر اس کے ساتھ اور محبوب کی شانیں بیان کی، اور پھر اس بدبخت نے حضور پہ اعتراض کیا، اللہ پاک نے اس کو ننگا کر کے رکھ دیا، اور اس کے عیوب اللہ پاک نے بیان فرما دیے، حالانکہ وہ اللہ پاک ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، اور اسے پسند فرماتا ہے جو عیوب کو چھپاتا ہے۔ لیکن جب محبوب کی بات آئی، اور پھر وہ بھی محبوب جن کے صدقے اللہ پاک نے محبوب دیے ہیں، ان کے صدقے ہی سب کو نوازا ہے، سب پہ کرم فرمایا ہے، ہر نبی کو حضور کے صدقے نوازا ہے، اب بھی نواز رہا ہے حضور کی توفیل سے ہی، اور آگے بھی نوازے گا حضور کی توفیل سے بھی۔ اس پہ مجھے وہ حضرت پیر گولڈا شریف کے تاج اور تاجداری گولڈا شریف اور اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب علیہ الرحمن کا شعر یاد آیا، تو آپ نے کہا، کیا انداز میں کہا، ایس صورت نو میں جان آکھاں کہ میں جہان آکھاں، ایس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ یہ ڈائریکٹ والے کوئی اور ہیں، وہ ڈائریکٹ نہیں، اگرچہ مانتے نہیں، لیکن اے رسول اللہ کی توفیل، ہر ایک کو شان ملی تو حضور سے ملی۔ اعلیٰ حضرت وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب کچھ ہے، ساری شان آمنہ کے لال کے صدقے ہیں، ہر گرم حضور کے صدقے ہیں۔ اب اس ہستی کی ذات کی بات آئی تو اللہ جل وعلا نے قسمیں یاد فرمائیں، نون والقلم وما یسطرون، نون اور قلم کی قسم، قلم وہ ہے جس نے جو کچھ موجود ہے لوح محفوظ میں، قلم نے اسے لکھا ہے، اور قلم سے یہ لکھا گیا، تو قلم کی بڑی شان ہے۔ لیکن آپ اللہ پاک اپنے محبوب کی ذات کی بات آئی ہے تو قلم کی قسم یاد فرما رہا ہے کہ نون والقلم، نون اور قلم کی قسم، وما یسطرون اور قلم کے لکھے ہوئے کی قسم، یعنی خیر ہر صلاح کی قسم، نون والقلم وما یسطرون، محبوب ہمیں قلم کی قسم، ہمیں لکھے ہوئے کی قسم، ما انت بنعمت ربک مجنون، میں محبوب تیری شان کو جانتا ہوں، میں نے تجھے نوازا ہے، ان پلیدوں کو کیا بتا، ان دل کے اندھوں کو کیا بتا، ان دنیا کے کتوں کو کیا بتا، تیرا مقام کیا ہے، تیرا مرتبہ کیا ہے، یہ تجھے دیکھ کے نہیں مان رہے۔ عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں یہ نہیں مانتے، ہم نے کہا باپ نے دیکھ کے نہیں مانا، نسل کیسے مانے گی جو بن دیکھے مانے گی؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے،
یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی ہم بیٹھ کے آمینہ کے لال کے ترانے گا رہے ہیں، حضور کی مدح کر رہے ہیں، حضور کی شان بیان کر رہے ہیں، وہ کام کریں جو خالق کائنات کر رہا ہے، ہمیں بھی اس نے یہ توفیق دی ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ سب کو ہر وقت اما وقت یہ دولت عطا فرمائے، اور موت بھی ہمیں اللہ اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت بھی عطا فرمائے، اور حضرت مصطفیٰ بھی اور ادب مصطفیٰ بھی ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ تو پھر مالک کائنات، خالق کائنات قسمیں یاد فرما کر فرماتا ما انت بنعمت ربک مجنون، محبوب یہ ظالم تجھے مجنون کہتے ہیں، اور میں خالق کائنات جل جلالہ گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محبوب آپ مجنون نہیں ہیں اپنے رب کی نعمت پر، آپ مجنون نہیں ہیں اپنے رب کی نعمت پر۔ ہم نے تو آپ کو انعام دیے ہیں، ہم نے تو آپ کو نبوت دی ہے، ہم نے آپ کو نبوت کے علاوہ بھی انعام دیے ہیں۔ تو اللہ پاک نے آیت نازل فرما کر کافروں کو رد کیا، کافروں کا جواب دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ کیوں جواب دیتے ہیں، یہ کیوں مناظرہ کرتے ہیں، یہ کیوں جو ہے حضور کی عزتوں پہ کے محافظ بنتے ہیں، یہ کیوں رتبہ نبوت کے والے سے چوکیدار بنتے ہیں، اور دیگر حضور کی شانوں کے والے سے یہ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ سیسپاہ کیوں ہو جاتے ہیں، یہ جلال میں کیوں آ جاتے ہیں، اور پھر یہ ان کا رد کیوں کرتے ہیں۔ ان بدبختوں کا رد نہیں کرنا تو کس کا کرنا ہے، حضور کی عزت کا دفاع نہیں کرنا تو کس کا کرنا ہے۔ اگر حضور کی عزت کا دفاع نہیں کرنا تو پھر مومن کون سا ہے، اس کے ساتھ ایمان کتنا ہے، اس کے ساتھ جائے کافروں میں جا کے بیٹھے۔ حضور کی عزت کی بات آئی ہے تو خالق کائنات جل جلالہ رد فرما رہا ہے، اور رد کس انداز سے فرماتا ہے، مان تبری مدد مجنون۔ ایک کافر بکواس کرتے ہیں میرے محبوب میری نعمت پہ آپ مجنون نہیں ہیں، میں خالق کائنات گواہی دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ پاک شان بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے ایک تو یہ آپ کو نبوت دی ہے، اپنا انعام کیا، اس کے علاوہ شان دی آپ اپنے رب کی نعمت پر مجنون نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ أَجْرٍ غَيْرِ مَمْنُونٍ، بے شک محبوب آپ کے لیے تو اتنا اجر ہے کہ کوئی گر ہی نہیں سکتا۔ لَأَجْرٌ غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کا اجر ختم ہونے والا ہی نہیں، غیر مختوم، وہ ایسا ختم ہے، ایسا اجر ہے آپ کا، اتنا اجر ہے کہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ ہم اندازہ لگائیں بات کتنی تھی کہ انہوں نے مجنون کہا، اللہ اتنا جواب دے دیتا مان تبنی مجنون، آپ نہیں، لیکن بات آمینہ کے لال کیا ہے، بات اللہ کے محبوب کی ہے، وہ محبوب جن کے صدقے ساری محبوبیتیں ہیں۔ اس لیے اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ میرے ہاں میرے محبوب کا مقام کیا ہے، کہ کافروں کا جواب دے کر حضور اپنے محبوب کی عزت کا دفاع کر کے پتہ چلا سب سے بڑا کام ہے جو رب کر رہا ہے اپنے محبوب کی عزت کا دفاع، وہی سنیوں کو عطا فرمایا ہے۔ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہر گھڑی ہر لمحہ اس پہ تیار رہتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی، محبوب کے دل کو تکلیف ہوئی تو اللہ پاک فرماتا ہے محبوب آپ مجنون بھی نہیں، اور آپ کے لیے تو اجر اتنا ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ تو خلق عظیم پر ہیں، آپ خلق عظیم پر ہیں۔ آپ یہاں دیکھیں کہ خلق عظیم ذکر فرمایا اللہ پاک نے، اور اخلاق کا ذکر نہیں فرمایا کہ آپ اخلاق عظیم پر ہیں، بلکہ فرمایا خلق عظیم پر ہیں۔ جیسے اپنے لیے بھی اللہ پاک نے عظیم کی صفت ذکر فرمائی، جبکہ وہ واحد ہے، مفرد ہے، اور اب اخلاق جمع ہے یا خلق ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مفرد کا صیغہ استعمال کیا، واحد کا صیغہ خلق عظیم۔ تو کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہی ہستی ہیں کہ جن کا خلق عظیم ایسا ہے کہ وہ سارے اخلاق حسنہ کو جامع ہے، یعنی یہ خلق عظیم محبوب کا سارے اخلاق عظیمہ اور سارے اخلاق حسنہ کا جامع ہے۔ اس میں اجتماع فی شکر نوح وخلت ابراہیم واخلاص موسیٰ والصدق وعد اسماعیل والصبر یعقوب وایوب واعتذار داود وتواضع سلیمان وعیسیٰ وغیرہ من اخلاق سائر الانبیاء علیہ السلام، یعنی یہ وہ خلق ہے جس میں خلق نوح بھی اور نوح کا شکر بھی جمع ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی خلت، آپ کی خلیلیت وہ بھی اس میں جمع ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص بھی اس میں جمع ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کا صدق بھی اس میں جمع ہے، اور اس میں صبر یعقوب بھی ہے، اس میں صبر ایوب بھی ہے، اور اس میں داؤد علیہ السلام کا عذر بھی ہے، اس میں تواضع سلیمان بھی ہے، اس میں تواضع عیسیٰ بھی ہے۔ یعنی ساری نبیوں کو جو الگ الگ شانیں دی ہیں اور کسی ایک میں ساری شانیں یکجا نہیں کی ہیں، الگ الگ رکھی ہیں، الگ الگ اخلاق، الگ الگ خلق رکھے ہیں،
اللہ نے آمینہ کے لال میں اور نبی کو جو جدا جدا دیا ہے سارا ہی آمینہ کی لال کی ذات میں رکھا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اس نے کسی شاعر نے کہا تھا اور خوب انداز میں کہا تھا، اور کیا ہی اس کا انداز تھا جو انہوں نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمہ دارت تو تنہا داری۔ حسن یوسف علیہ السلام اکیلے حسن وہ رکھتے ہیں، اور دم عیسیٰ علیہ السلام پھونکتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، موسیٰ کلیم اللہ بغل میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہاتھ باہر نکالتے ہیں تو ہاتھ چمکنا شروع ہو جاتا ہے، لہٹیں نکلتی ہیں ہاتھ سے، تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں، یہ جو انبیاء الگ الگ رکھتے تھے، جتنی موسیٰ علیہ السلام 9 تک رکھتے تھے شان معجزات آیات، یہ جو الگ الگ رکھتے تھے، آنچ خوباں ہمہ دار تو تنہا داری، جو وہ سبھی تنہا رکھتے تھے میرے محبوب آقا آپ ساری رکھتے ہیں۔ یہ خلق عظیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر سارے خلق میں ہیں، حضور خلق کے اوپر ہیں۔ حضور کا اخلاق کیا اخلاق ہے کہ جو حضور سے ہو جائے وہ خلق حسنہ بنتا ہے، وہ اچھا اخلاق بن جاتا ہے، اور جو حضور کے جسم سے چھوئے نا وہ اخلاق سیئہ بن جاتا ہے۔ حضور تو اس اخلاق کے مقام پہ ہیں، اس مرتبہ بھی ہیں کہ جو بھی اخلاق بنتا ہے آمینہ کے لال سے بنتا ہے، حضور کی ذات سے بنتا ہے۔ ان چبلوں کو کیا پتا رسول اللہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ حضور کامل ہیں، حضور کامل ہیں، یہ نہیں کہ حضور سے یہ چیزیں صادر ہوئی تو پھر حضور کامل ہوئے، حضور کامل تھے، ہاں اس کامل سے جس کی بھی نسبت ہوئی وہ چیز بھی کامل ہو گئی، وہ بھی پیاری ہو گئی، وہ بھی حسین ہو گئی جو حضور سے صادر ہوئی، جو حضور سے نکلی۔ وما لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان کا اٹھنا بھی بکمال ہے، ان کا بولنا بھی بکمال ہے، ان کا دیکھنا بھی بکمال ہے، ان کا سننا بھی بکمال ہے، ان کا گھر میں رہنا بھی بکمال ہے، اور ان کا بازار میں جانا بھی بکمال ہے، ان کا تجارتی معاملت کرنا بھی بکمال ہے، ان کا عرش پہ جانا بھی کمال ہے، ان کا فرش پہ رہنا بھی کمال ہے، ان کی دل کی دھڑکیوں کو دیکھنا بھی کمال ہے، دل کو روشن کرنا بھی کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ ہے جو نکل ان سے صادر ہو اور جو اس کی ان سے نسبت ہو جائے وہ حسنہ بن جاتا ہے، اور جن کو ترک کر دیتے ہیں وہ سیئہ بن جاتا ہے۔ اب سمجھو خلق عظیم کیا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی منفرد شانیں بیان کرتا ہے۔ کافروں نے دل دکھایا ہے، اللہ اپنے محبوب کے دل کو اور تسکین بخش رہا ہے، اور دوری ان کے اندر کی زخم کو دور کر رہا ہے اور غم کو دور کر رہا ہے۔ محبوب پتہ چلا حضور کو راضی کرنا ہے تو پھر حضور کے دشمنوں کا دفاع، حضور کے دشمنوں کا منہ بند کرو، ان کے صبح میں ہی 12 بج جائیں، اور جو حضور کے غلام ہیں وہ خوش ہو جائیں، آقا خوش ہوتے ہیں، پھر حضور کی تعریفیں بیان کی جائیں کہ انہوں نے بے ادبی کی ہے۔ اب حضور کی عظمت اس لیے اہل سنت جماعت رد کرتے ہیں تو حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا طریق ہے کہ جب میرے محبوب پہ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، تو اللہ رد بھی کرتا ہے، شانیں بھی بیان کرتا ہے، قسم بھی یاد فرماتا ہے، حضور کی ممتاز شانیں بیان کرتا ہے، جس سے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم دل خوش ہوتا ہے، حضور خوش ہوتے ہیں۔ اور کون سا محب ہے کہ جو محبوب پہ بات ہو تو بولے نا اور محبوب کو خوش نہ کرے؟ ایسا محب بھی نہیں ہوتا۔ دیکھو انک لعلی خلق عظیم، یہ اللہ شان بیان فرما کر اس بدبخت جس نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، اللہ پاک اس کے متعلق فرماتا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ یہ ساری وایا یہ ساری کر کے ان ربک عَلِیمٌ بِمَنْ سَبِیلِهِ، یہ کتنی اس کے عیب، یعنی کو 10 عیب اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ آخر میں یہ بھی ایک اس کا عیب تھا، مناع للخیر معتد اثیم، یہ بلائی سے روکنے والی، یعنی مال سے بخیل ہے، جو حق ہیں آج بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، اور پھر بلائی سے بھی روکتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دیں، اس سے بھی روکتے ہیں، نہ تم کیوں نیکی کی دعوت دیتے ہو، تو ڈرنا چاہیے، یہ تو کافروں کی صفت ہے جو بلائی سے روکنے والے ہیں۔ وہ معتد اثیم، ظالم، اثیم، گناہگار، عتل بعد ذلک زنیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو حضور پہ بولا جس نے مجنون کہا، اس کی اصل میں خطا ہے، آپ اندازہ لگاؤ۔ عتل بعد ذلک زنیم، وہ جو ستار العیوب ہے، پردے ڈالتا ہے۔ محبوب کی بات آئی، میرے محبوب کو مجنون کہا ہے، اللہ نے 10 عیب بیان کیے، آخر عیب اور ایک یہ بیان کیا، عتل بعد ذلک زنیم۔ یہ کیا؟ اس کی اصل میں خطا ہے۔ قریش میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ ولید بن مغیرہ ہیں، اور اس کے باپ نے اس کو
اس بعد ثمانی عشرہ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ لا نعلم ان اللہ سبحانہ وتعالی وصفات بما وصف من العیوب. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ کسی ایک کا اس کے ساتھ وصف بیان کیا ہے. جو اللہ نے عیوب بیان کی ہیں یہ کس کی ہیں؟ لیکن یہ جو ہیں جو ولید بن مغیرہ ہے، اللہ پاک نے جب اس نے بکواس کیے تو پھر اللہ پاک نے واضح فرمایا، اور پھر وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور اسے جا کے جب پوچھا تو اس نے بتایا تیرا ماں مرد تھا تو اس طرح میں نے پھر یہ عمل کیا اور اس سے تو پیدا ہوا. یعنی ماں نے بھی سچ بولا کہ تو حرام زادہ ہے، تو تیری اصل میں خطا ہے. اس لیے جس کی اصل میں خطا ہوتی ہے وہ خطا کرتا ہے، پھر وہ بے ادبیاں کرتا ہے. الگ بات ہے کو 3 طلاقیں دے کر پھر رکھ لے اور پھر اس کا بچہ کیسا پیدا ہوگا، کلمہ کفر بک دے، کفر کر دے، پھر بیوی کو رکھے، پھر اس سے کیا پیدا ہوگا. تو یہ یاد رکھو، آپ غور کر لو، جو بھی حضور پہ بونتا ہے دیکھو اس کی اصل میں کیا ہے، آپ کو پتہ چلے گا. یا 3 طلاقیں دے کے رکھا ہوا ہے، یا پھر اس نے کلمہ کفر کیا ہوا ہے اور وہ نکاح ٹوٹ چکا ہے پھر رکھا ہوا ہے، پھر اس سے اولاد کون سی ہوتی ہے. پھر جیسا بیج ہوتا ہے ویسے ہی اثر ہوتا ہے. اگر بیج اچھا ہوگا تو پھل بھی اچھا ہوگا، بیج اچھا نہ ہو تو پھر وہی سامنے آئے گا. تو یہ میں نے جو باتیں کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اور آپ کی شان کے حوالے سے، اللہ جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ سے ہمیں اس پہ قائم و دائم رکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں ہر گھڑی ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی ذات کا دفاع ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.